بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم الحمدللہ شہادت حضرت عثمان شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے رسالہ کامیابی کے ساتھ بچوں نے بھی اور ہم نے مل جل کے عصر سے مغرب کی نشید مسجد عائشہ میں کمپلیٹ کیا یرحمک اللہ۔ تو انشاءاللہ مہینے کے لحاظ سے اسلامی مہینے کے لحاظ سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ اب تقاریر جو ہیں مولانا حافظ مشتاق احمد عباسی صاحب کی خطبات ہے اس کو کوشش کریں گے اس میں سے کچھ پڑھنے کی۔ محرم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش جاری رہے گی۔ تو یہاں پہ 5واں خطبہ ہے ذوالحجہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ شہادت 1 محرم الحرام 24 ہجری، ٹھیک ہے جی۔ فضیلت اور مقام شہادت، شہادت کی موت کا درجہ و مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہادت زندگی ہے، آیت نمبر 54 سورہ بقرہ پارہ 2۔ شہادت کی موت بڑی سعادت و خوش نصیبی ہے اور یہ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ ان زندہ دلوں کے کارناموں سے پر ہے جنہوں نے گلشن آبیاری اپنے خون سے کی اور گلشن اسلام کو سرسبز و شاداب رکھا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ ان کا پورا نام حاضر حافظ سعد شیرازی سعدی شیخ سعدی، ٹھیک ہے جی۔ بنا کر دن خوش رسم بخا کو خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت راہ۔ مطلب یہ ہے کہ خاک و خون میں تڑپ کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، خدا کی ایسے پاک باز عاشقوں پر رحمت ہو، آمین بولیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی جیل میں یہ شعر کہا تھا، رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جیسے وہ دے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور غالب نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی موت اصل میں زندگی ہے، جیسے مولانا حسرت موہانی فرماتے ہیں، عشق میں جان سے گزر جائیں اب یہی جی میں ہے کہ مر جائیں، عشق میں جامہ زیبی نہ پوچھیے ان کی جو بگڑنے میں بھی سنور جائیں، شب وہی ہے دن ہی دن ہیں جو تیری یاد میں گزر جائیں۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے اسیر کو چل۔ مفہوم آیت، جو آیت پڑھی گئی وَلَا تَقُولُوا الی آخری، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے وہ بن کر۔ اس طرح دانہ گندم کا زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے غائب ہو جاتا ہے نا، لیکن عنقریب ہی وہ کئی سو دانوں کے ساتھ اگاتا ہے۔ اس دانہ سے جو بظاہر زمین میں بویا گیا وہ ظاہر میں مٹ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، لیکن ہر عاقل یہی کہتا ہے کہ بظاہر فنا ہوا مٹا ہے مگر حقیقت میں نہیں مٹا۔ اسی طرح شہید مر گیا لیکن حقیقت میں اصلی زندگی پا گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، سنا ہوا ہے نا نغمہ۔ اسی طرح مثلاً کپڑا جس کو درزی ٹیلر ماسٹر بظاہر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کٹائی کرتا ہے، لیکن وہی ٹکڑے کٹ کر انسان کے جسم کی خوبصورتی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لکڑی جو ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی ہے بظاہر توڑ دی جاتی ہے مگر انہی ٹکڑوں سے فرنیچر، چارپائیاں، کرسیاں، دروازے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شہید کا جسم بظاہر فنا ہو گیا لیکن اس کو حقیقت میں اصلی زندگی مل گئی، پھر یہ جان و مال ہمارا نہیں اللہ کا ہے، اسی کے کہنے پر جو اس کو قربان کرے گا اللہ اس کو مزید عطا فرمائے گا۔ اس سے بہرحال مال کے بدلے آخرت میں نعمت مزے ملیں گے اور جان کے بدلے اصلی زندگی، دائمی زندگی جو فرحت و مسرت کی زندگی ہوگی۔
شہادت کی موت عظیم موت ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آپ سے فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش و تمنا فرمائی شہادت کی موت، اگرچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ہاتھ سے موت نہیں دی، ورنہ وہ کہہ سکتے کہ ہم نے دین کے علم بردار نبی و رسول کو ختم کر دیا، نعوذ باللہ استغفر۔ بظاہر یہ شکست کی بات تھی، مگر ایک بات یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی موت شہادت کی موت سے بھی بڑھ کر ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ، یہ یاد کرنا ہے باتیں عقائد کی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، الحدیث ترجمہ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، سمجھ آئی؟ تو حیات نبی سمجھ رہے ہو نا بات، نبی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کے جسم موت کے بعد صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان کو نہیں کھاتی۔ اسی طرح شہیدوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، ٹھیک ہے جی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کتنے آپ دیکھتے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ، تو یہ بات واضح ہے، اور اس کے ثبوت بہت سی جگہوں میں مل گئے ہیں کہ بعض دفعہ شہیدوں کی قبریں کھدائی میں مل گئیں، ان کے جسم بالکل صحیح مسلم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ایک مرتبہ نہر کی کھدوائی کروا رہے تھے، اتفاق سے وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں کھل گئی، تو کیا دیکھا گیا کہ ان شہداء کے جسم بالکل صحیح سالم تھے۔ شہادت کی موت خوشی کی چیز ہے، شہادت کی موت مومن کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ جس طرح ایمان والا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اس کا مال قبول ہو گیا، اسی طرح جان آفرین کے سپرد کر کے خوش ہوتا ہے، نہ کہ غمگین۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شہید کا اکرام فرماتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں تیری اور خواہش کیا ہے، تو وہ شہید کہتا ہے کہ میری خواہش یہی ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ شہادت کی موت جب زندگی ہے تو اس پر رونے کا کیا مطلب ہے؟ زندہ قومیں شہیدوں کا ماتم نہیں کرتی بلکہ خوش ہوتی ہیں۔ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے کہ احد کی جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی مرثیہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی نوحہ نہیں پڑھا، کوئی بین نہیں کی، بلکہ صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ اس لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، جو اللہ کے رسول نے کیا وہ مثال ہے، وہی دین، اس کے علاوہ گمراہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کا ماتم نہیں کیا، کالے کپڑے نہیں پہنے، تو کسی اور کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ماتم کرے یا بین نوحہ کرے یا مرثیہ وغیرہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر اس شہادت کے دن کی برسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منائی جس دن وہ شہید ہوئے تھے۔ جب وہ دن آئے تو اس دن بھی آپ نے کچھ اس طرح نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ شہادت حسین رضی اللہ کے دن 10 محرم کو پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے۔ خلاف ہے پیمبر کا سے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ سمجھ آئی نا گل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔ شہادت حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہادی حق کے فاروق اعظم آپ ہیں، فخر محبوب فاروق اعظم آپ ہیں، آپ سے روشن ہوئے ہر سمت الفت کے چراغ، مشعل راہ وفا فاروق اعظم آپ ہیں شمشیر دین، تنویر دین، تقیر دین، دین حق کے رہنما فاروق اعظم آپ ہیں۔ خالد شفیق فاروق اعظم کی جلالت شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، الحدیث، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر مراد رسول ہیں، باقی صحابہ مرید رسول ہیں، سمجھ آئی؟ باقی صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ کیا مطلب؟
اسلام کے عظیم، ہاں عظیم جرنیل ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کفر کے لیے ننگی تلوار ہیں۔ حضرت عمر کا خواب خلافت کے ایام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، جس کو حیات الحیوان میں بحوالہ صحیح مسلم یوں روایت کیا ہے، ان عمر خطب الناس یوما فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال انطور یا وہی اندی کاحمر ونفقرنین نقرۃ او نفرتین فحدثتها اسماء بنت عمیس فحدثنی بان یقتلنی رجل من الاعاجم الی آخر۔ غلطی علامہ فرمائے اعراب کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی، ابھی ہماری کمزوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک لال رنگ کے مرغ نے میرے بدن پر 2-3 ٹھونگیں ماری۔ پھر میں نے یہ خواب اسماء بنت عمیس کو بتایا، انہوں نے یہ تعبیر فرمائی کہ عمر آپ کو عجمی شخص قتل کرے گا۔ جمعہ کے خطبہ میں یہ خواب ذکر کیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے عجمی ایرانی غلام ابو لولو مجوسی ملعین، ٹھیک ہے جی، نے ایران و یہود و نصارہ کی سازش سے یہ سر انجام دیا۔ اسد الغابہ میں یعنی کتاب میں ہے، ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، جب صفیں سیدھی ہوتی تب اللہ اکبر کہتے اور نماز پڑھاتے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو ایرانی مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر 2 دھاری خنجر سے حملہ کیا، جناب کے شکم میں زیر ناف زخم لگایا، آپ رضیلوں کو گرا کر وہ ظالم بھاگا۔ راستہ میں جماعت کے اندر اور بھی چند صحابہ کو زخمی کر دیا، آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اس کافر نے یقین کر لیا کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں تو اپنے آپ کو چھری مار کر مر گیا۔ یوں سازش بھی معلوم نہ ہو سکی کہ کس کے ایما پر اس نے حملہ کیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ نے اس حال میں بھی جماعت کی نماز پڑھی اور صفوں کو مضبوط رکھا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی سب یہ نہیں ہو کہ سب توڑ دیں نماز سے، ایک بندہ اس کو قابو کر رہا ہے، مار رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 2-3 کی ضرورت ہے تو 2-3 اس کو پکڑیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، بس نماز ضروری ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بم فروش آ گیا، کوئی دھماکے والا آ گیا تو یہ نہیں کہ بس سارے بھاگ جاؤ، دھماکہ شاکہ ہو تو پھر تو سب نے بھاگنا ہی ہے، کیونکہ وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سارے اڑ جائیں گے، سازش انوکھی، شہید ہو جائیں گے۔ یہ بھی عجیب طریقہ ہے کہ مخالفین ایسا شخص قتل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ ترتیب سب کی ایسی، جو پکے ہوتے ہیں نا، پکے مطلب ٹرین شدہ بندے، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنا نشان اپنا پیچھے جہاں سے وہ ٹریننگ کر کے تو وہ موت کا پہلے وہاں پہ کر کے سودا کر آتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو مار دیں گے ہم جب، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے آپ ڈراموں شاموں میں دیکھتے ہوں گے نا، ارطغرل فلم میں وہ پی لیتے ہیں زہر شیر، سمجھے جو بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب طریقہ ہے، مخالفین ایسا شخص قتل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں جو مخالف کو مار کر خود اپنے آپ کو بھی مار دے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ قاتل زندہ ہوگا نہ سازش پکڑی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سازش کا پتہ نہیں لگے، سازش کا پتہ لگے گا تو پھر ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ کا عظیم مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود شدید زخمی ہونے کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود بھی اسی زخمی حالت میں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ، یعنی پیچھے فاسق کھڑے ہو جائیں، امام صاحب کو بیماری ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، پیچھے اب پیچھے کسی کو نماز کے لیے آگے کریں، آگے پیچھے حضرت علی کھڑے ہوں، پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جو نماز پڑھا سکے، جو نماز پڑھانے کا اہل ہو، متقی ہو، مسائل جانتا ہو، قاری ہو۔ سمجھ آئی نہیں گال؟ یہاں تک ہوگی نا؟ اور خود بھی اسی زخمی حالت میں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، یعنی اس وقت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خون نکلنے سے ان کے ہاں مسئلہ ابھی تک وہ امام شافعی والا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بارہ وہ الگ تحقیقی مسائل ہیں، وہ فقہ کے مسائل ہیں، کیونکہ چھری جب لگی ہے تو خون تو نکلا ہوگا، سمجھ آئی؟ خنجر اور 2 ڈبل داری والا، 2 منہ والا۔ سنو عدل و حکمت کا چمن، فاروق اعظم نے نکھارا راستی کا بان کپن۔ فاروق اعظم نے تدبر اور تحمل کا سبق دے کر مسلمان کو
سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے، مصائب غم زدوں کے اپنی جان پر جھیل کر تائب، مٹائے قوم کے رنج و محن فاروق اعظم نے۔ یہاں تک کوشش کرتے ہیں۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یا ابن عباس انظر من قتلنی، فقال غلام المغیرہ ابن شعبہ، فقال الحمدللہ، اے ابن عباس دیکھ کر مجھے دیکھ۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جناب مغیرہ رضی اللہ کے غلام نے جو مذہب سے مجوسی ہے، یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک ببلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے موت شہادت کی نصیب فرما اور اپنے محبوب شہر مدینہ پاک مدینہ مبارک میں نصیب فرما۔ یہ دعا عادل کی نکلی ہوئی تھی جو قبول ہوئی، ٹھیک ہے۔ اصل شہادت تو ہے کہ کافروں سے ہو بنا قتل ہو جائے۔ آپ کے زخم شدید آئے تھے، بعضوں نے کہا کہ آپ اچھے ہو جائیں گے، بعضوں نے کہا کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں آپ کو شربت پلایا گیا، وہ شربت فوراً زخم کی راہ سے باہر نکل گیا۔ کسی نے کہا خون ہے وہ جو زخم کی راہ سے نکل رہا ہے، کسی نے کہا نہیں شربت ہے جو بیجن سے ہی باہر نکلا ہے، یعنی اثر نہیں کر رہا نا، وہ ڈائریکٹ نکلتا جا رہا ہے اور زخم کے پار ہو گیا ہے۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا اور وہ دودھ بھی فوراً باہر نکل آیا۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زخم کاری ہے اور اب آپ رضی اللہ کی تندرستی مشکل ہے۔ اتنے میں ایک جوان آپ رضی اللہ کی پوچھنے کے لیے آیا اور عرض کیا، ابشر یا امیر المؤمنین، یبشر اللہ لک من صحبت رسول اللہ قدمت فی الاسلام ثم ولیت فعدلت ثم شہد الی بشارت ہو آپ رضی اللہ کو، اے امیر المؤمنین بہت سی قسم کی بشارتوں سے اول خدا نے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف فرمایا کہ آپ رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں، پھر آپ نے اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پھر آپ رضی اللہ کی خلافت ملی، تب آپ نے عدل و انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی بہت نصیب فرمائی۔ یہ سب بڑے مراتب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہے، اس کے باوجود اگر قیامت میں سرابر چھوٹ جاؤں تو یہ غنیمت ہے۔ مسلمانوں غور کی بات ہے کہ اتنے بڑے مرتبے اور شان والے صحابی رضی اللہ بھی اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے کتنے ڈرتے ہیں، اور ہمارا آپ کا کیا شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، قدر و منزل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہ اس کا پہلا حصہ ہوگا جو محرم الحرام کے حوالے سے یا صحابہ کرام اہل بیت کے حوالے سے ایک ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔